السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، دنیا سے انسان جس نعمت کو لے کے جائے گا تو سب سے زیادہ قیمتی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کو بچا بچا کے قبر تک اگر پہنچ گیا تو اس سے آگے پھر راحت ہی راحت ہے۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کا صلہ عافیت دائمہ ہے۔ جب انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو آگے پھر اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں، آرام ہی آرام ہے، نجات کا سامان وہ اپنے ساتھ لے کے گیا ہے۔ دو عمل ہیں، ایک عمل ایسا ہے جس میں ایمان جانے کا شدید خطرہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوں گے تو اپنی قیمتی چیز ایمان اس سے واپس لیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ عمل ہی ایسا ہے جو انسان کو کفر کے قریب کرتا ہے، ایمان سے دور کرتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک عمل اور ہے، وہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان کا ایمان لوہا لاٹ ہو جاتا ہے، ایمان سے پھرنے کا اندیشہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس عمل سے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے،
اور جس عمل سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انسان کفر سے اور ارتداد سے دور ہوتا ہے اس کو زندگی کے اندر لانا چاہیے. تو آج ان دو عملوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آج میں. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جو چیز انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے، کفر سے قریب کرتی ہے، وہ کافروں سے دوستی ہے، دلی دوستی. کافروں سے دلی دوستی لگانا اور اتنا زیادہ گہرا تعلق پیدا کر لینا کہ دونوں کے مفادات اور نقصانات یکساں ہو جائیں. قرآن پاک نے متعدد مقام پہ بڑی تاکید کے ساتھ کافروں کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کیا ہے. دوستی کو موالات کہتے ہیں. اس کے علاوہ چند چیزیں اور ہیں، وہ ممنوع نہیں ہیں. وہ ہے مواسات، یعنی کوئی کافر ہے، اس کے ساتھ غمخواری کا اور حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں. مدارات ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آتے ہیں. مشکل کے وقت میں اس کے کام آ جاتے ہیں. تو مواسات اور مدارات یہ دونوں کافروں کے ساتھ جائز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پر جب قدرت پالی تو ان کے ساتھ بھی بڑا حسن سلوک کیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں سخت قحط ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جنہوں نے 13 سال آپ کو ستایا اور آپ کو مکے میں ٹکنے نہیں دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا، انہی لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد بھی کی ہے. ہاں وہ کافر جو ہم سے برسر پیکار ہوں، لڑائی میں ہوں، ان کے ساتھ غمخواری، ہمدردی، مواسات، مدارات یہ نہیں ہوتا. معاملات ہیں، تجارت ہے. تو تجارت ایک ایسی چیز ہے، لین دین ایک ایسی چیز ہے، اس کے جغرافیائی حدود بھی نہیں ہوتے اور اس کے مذہبی حدود بھی نہیں ہوتے. اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک کافروں کے ساتھ معاملات اور لین دین چلتا ہوا آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کافروں کی جن جماعتوں نے کی ہے، مکے والوں نے بھی بڑی دشمنی کی ہے، لیکن کھل کے کی ہے. جب تک کر سکتے تھے کیے، اور جب تھک گئے تو پھر ایمان لے. لیکن یہ جو یہود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے علاقے کی جتنے بھی قبائل اور قوتیں تھیں ان سے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس میں وہ شریک بھی ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازش میں بھی شریک رہتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف سازش کی، مسلمانوں کے خلاف سازش کی. تو یہ طبقہ ایسا ہے جو دشمنی کرتا ہے سازش کی شکل میں.
ایسا دشمن جو ہوتا ہے وہ کھلے ہوئے دشمن سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کے گھر ادھار پہ سامان آ رہا تھا. جیسے ہم محلے کی دکان سے ادھار لگایا ہوتا ہے وہ لکھتا رہتا ہے، بعد میں جا کے ہم حساب کر لیتے ہیں اسے. اور بطور رہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اس کے پاس پڑی ہوئی تھی. تو وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لین دین کرتے رہے. اور جو معاملات عام کافروں کے ساتھ جائز ہیں، قادیانیوں کے ساتھ ان معاملات سے بھی بچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے جعلی دین کو اسلام کہتے ہیں اور ہم لوگ جو ان کے نبی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کے خیال کے مطابق ان کے نبی پہ ایمان نہیں لاتے، تو ان سب کو کافر سمجھتے ہیں. یعنی جن کے پاس اصلی اسلام ہے اس کو وہ کفر کہتے ہیں، اور وہ خود کفر پہ ہیں، اس کا نام انہوں نے اسلام رکھا ہوا. اسمبلی میں مرزا ناصر، سن 74 کی اسمبلی میں مرزا ناصر جب آیا، اس کو موقع دیا گیا کہ وہ قادیانیوں کی طرف سے دفاع کرے. تو مفتی محمود صاحب نے پوچھا، مرزا صاحب مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ تو جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہی کہنا پڑے گا اس کو، کہنے کا جی کافر. لیکن یہ کفر ایسا ہے، چھوٹا کفر ہے، چھوٹا کفر، جس سے انسان ملت اسلام سے نکلتا نہیں ہے. تو ہم عام مسلمانوں کو کافر تو سمجھتے ہیں لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں سمجھتے. یہ ایسا ہی ہے جیسے صحیح بخاری میں ہے کفر دون کفر. تو حضرت نے فرمایا مرزا نے آگے یہ بھی لکھا ہے پکا کافر. تو آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے کافر، مرزا کہتے ہیں پکا کافر. کہتے ہاں یہ بھی لکھا ہے. پھر فرمانے لگے یہ تو چھوٹا کافر تو نہ ہوا، ہم چھوٹے کافر تو نہ ہوئے، پکے کافر ہوئے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ آگے مرزا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہنمی ہے. تو گیا اسمبلی میں جتنے بھی اراکین بیٹھے ہوئے ہیں جو مرزائی نہیں ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. اب اس کا بھی وہ انکار نہیں کر سکتا اس لیے کہ مرزا نے لکھا ہے. استاد نے فرمایا کہ آگے مرزا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو مجھ پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ بغایا کی اولاد ہیں، بدکار عورتیں، کنجریاں جن کے سن پنجابی کا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، ذریت البغایا. تو کہنے لگا جی بغایا معنی ہوتا ہے ذرا آزاد عورتیں، زانی مراد نہیں ہے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن پورا موجود ہے، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، کہیں کوئی لفظ جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہو اور وہ زانیہ کے معنی میں نہ ہو وہ ہمیں دکھا دو. اب وہ چپ. فرمایا کہ آپ کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی ارکان اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مائیں کنجریاں ہیں، زانیہ ہیں، بدکار ہیں. اور پھر یہ اپنے نقطۂ نظر پہ جب موقع ملتا ہے تو دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں. اب عام مسلمان تو نہیں جانتا، حالانکہ میٹرک پاس، ایف ایس سی پاس، اس سطح کا آدمی کسی اچھے عالم کے پاس 4-5 گھنٹے سبق پڑھ لے تو مرزائی اس سے بات نہیں کرے گا کبھی. وہ اس قابل ہو جائے گا کہ مرزائی اسے بھاگے بجائے بات کرنے کے. لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سیکھتے نہیں،
پڑھتے نہیں ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے جال میں اگر خدا نہ خواستہ پھنس گیا تو ایمان جائے گا۔ تو مرزائیوں کا حال اور ہے، لیکن عام کافروں سے دوستی ٹھیک نہیں، غمخواری، ظاہری اخلاق، حسن سلوک، یہ ساری چیزیں کی۔ اور یہ اللہ تعالی شانہ کو اتنا ناپسند ہے یہ گناہ کہ ایک جگہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ایک جگہ فرمایا لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، کہ جو کافروں سے دوستی لگائے گا اللہ سے اس کا تعلق ختم۔ جب اللہ نے اسے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، ایمان بچے گا اس کا؟ اور ایک جگہ کافروں سے دوستی لگانے سے منع کر کے حق تعالی شانہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو آدمی ان سے دوستی لگائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ تو اس کو ہدایت نہیں دیں گے، اور جس کو کہے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایمان تو اس کا خطرے میں ہے۔ اور ویسے بھی کافر اللہ کا دشمن ہے، جب اس کی صحبت میں بیٹھے گا اللہ کی محبت کم آئے گی اور دشمنی میں کمی آئے گی۔ اور حدیث میں ہے کہ دو چیزیں ہیں جس سے ایمان کامل ہوتا ہے، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور پھر آگے حق تعالی شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، پہلے منع فرمایا کافروں سے دوستی نہ لگاؤ، جو لگائے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اور ظالم ہے اللہ میاں، ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آگے فرمایا جو آدمی تم میں سے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ اس کو سوچ کے بھی روح کانپ جاتی ہے، بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، حفاظت فرمائے۔ تو کیا فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی مرتد ہو گیا، تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ راستہ وہ ہے کہ جس راستے پہ انسان چل پڑے تو آگے جا کے پھر ارتداد آ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ایمان اس کا خطرے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر اگر تم مرتد ہو جاؤ گے ہو جاؤ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ میاں اور لوگ لے کے آ جائیں گے تمہاری جگہ پہ۔ دین نے تو باقی رہنا ہے، اسلام نے باقی رہنا ہے، مسلمان بھی دنیا کے اندر موجود رہنے ہیں۔ مسلمان اگر ادھر کو جاتے ہیں اللہ میاں ادھر سے کسی کو ادھر لے آئیں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ کو ان سے محبت ہوگی اور ان کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ اپنے عاشقوں کی جماعت لے کے آئیں گے۔ تو حق تعالی شانہ کی جو محبت ہے اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ایک ساعت کی، ایک گھڑی کی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ 1000 سال کی عبادت بلکہ 1,00,000 سال کی بھی عبادت انسان کو مرتد ہونے سے نہیں بچاتی، لیکن اللہ والوں کی صحبت اللہ کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ اور جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر نہ دنیا کا کوئی لالچ اس کے ایمان کو خراب کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی خوف اس کو ایمان سے ہٹا سکتا ہے۔ اس کا ایمان جو ہے وہ بالکل لوہا لاٹ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ایمان مضبوط کرنے کا راستہ بھی یہی ہے، جیسے میں نے ابھی حدیث سنائی
من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، فقد استکمل ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ آج فتنے کا دور ہے، ایمانی خطرات کا دور ہے۔ یہ جو شبہات اور شکوک ہیں، یہ فلسفوں سے اور دلائل سے دور ہونے والے نہیں ہیں، ان کا علاج اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے قلب میں اللہ کی محبت ہو، اس کے پاس جو آدمی آتا ہے اس پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جب 20 برس کی عمر کے تھے تو ان کی عمر اس وقت 110 سال تھی، بہت پائے کے بزرگ تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے شاگرد تھے، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں کسی انگریزی پڑھنے والے طالب علم کو دین اسلام میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور وہ خود ہی یہ سمجھتا تھا کہ میں ایمان سے نکل چکا ہوں۔ اپنے کسی دوست سے اس نے تذکرہ کیا، اس نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس نے ہنس کے کہا کہ میرے اشکالات سائنسی ہیں، اور جس کے پاس تم بھیج رہے ہو وہ مجذوب قسم کے بزرگ ہیں، ان کے پاس میرے دلائل کا جواب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کب کہا وہ دلائل کا جواب دے دیں گے آپ کو؟ میں دوست ہوں آپ کا، آپ کو کہہ رہا ہوں چلے جاؤ، تو فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی تو کوئی نہیں ہوگا نا، چلے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے کہنے سے چل جاتا ہوں۔ یہ جناب یہ چلا گیا، حضرت کے سامنے جا کے بیٹھا، کوئی سوال نہیں کیا۔ حضرت نے تو نظر اٹھا کے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور پوچھا ہاں بھائی کیا اشکال ہے؟ کہنے لگا کہ وہ وقت تھا کہ میرے دل میں کوئی اشکال بھی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ والے کے ایمان کا عکس ہے، اور جس کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ سے اور اہل محبت کی صحبت سے۔ تو آج کے فتنے کے دور میں انسان کو اپنے ایمان کے بچاؤ کی سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کافروں سے دوستی، کافروں کے طور طریقوں سے دوستی، کافروں کی ثقافت سے دوستی، ان تمام چیزوں سے انسان دور رہے اور اللہ والوں کے قریب رہے، اپنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کی ساری زندگی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔